کیا قبر والوں سے مانگنا شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو کیسے، اور شرک کی کون سی قسم ہے؟ سورہ فاتر آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، یہ آپ نکال لیں قرآن مجید سے، ان کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں سنا دیتا ہوں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، لہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ آگے کہا یہ لفظ ہیں والذین تدعون من دونہ، جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے، ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ کبھی بھی تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس کو شرک میں نے نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، یہ 14 نمبر آیت ہے سورہ فاتر کی، اس میں اللہ کے سوا کسی کو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اولاد کے لیے، دستگیری کے لیے، بندہ پروری، غریب نوازی کے لیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرک اکبر ہے۔ ما فوق الاسباب مدد کے لیے آپ پکاریں گے کسی کو اللہ کے سوا تو یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر سے ایمان بندے کا ختم ہو جاتا ہے اور ساری زندگی کی نیکیاں اور اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، داتا دستگیر ہونا، یہ صرف الہ اور معبود کا خاصہ ہے۔ جو الہ نہ ہو، معبود نہ ہو، وہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ کسی کے بارے میں اللہ کے سوا عقیدہ رکھتے ہو تو اس کو معبود بنا رہے ہو، اس کو اللہ قرار دے رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دینے کا نام شرک ہے۔